آمین آمین آمین۔ قدوس خداوند آسمانی باپ، آج تیرا بندہ حاضر ہے اور تیرے بچے سنتے ہیں۔ خداوند ہم سب کو اپنے پیار میں اس طرح لپیٹ کہ جو آپ چاہتے ہیں ہم ویسا ہی کریں۔ ہمارے طور اور طریق جو ہیں وہ آپ کے پلان کے مطابق بدل جائیں اور ہم عمل پیرا ہوں۔ یسوع نام سے مانگتے اور پاتے ہیں، آمین۔ بھائیو، ضرور پوچھوں گا کیونکہ ہم بائبل سٹڈی کر رہے ہیں، تو یہ واجب اور درست ہے کہ دھیان کلام مقدس پر دیا جاتا ہے یا نہیں۔ دھیان میری طرف یا کسی ایسے رہنما کی طرف نہ ہو جو کلام سناتا ہے، بلکہ کلام پر دھیان ہو۔ یہی میری آپ سے التماس ہے اور یہی میری عرض اور آرزو ہے کہ ہم سب اس سے استفادہ حاصل کریں اور خداوند کے نام کو جلال دیں۔ تو ہم آج کون سا باب خروج کی کتاب میں سے پڑھنے کو ہیں؟ تھینک یو بہن۔ کیا بہن نے غلط کہا یا ٹھیک کہا؟ بالکل ٹھیک ہے۔ ہم 7 باب سے لے کر اور 12 باب تک آئے تھے۔ 7 باب سے لے کر 12 باب تک ہم نے اس لیے فوراً ختم کیا کہ آپ یہ سب جانتے ہیں جو آفتیں ہوئی، اور ہم نے پچھلے ہفتے دیکھا بھی کہ وہ 9 آفتیں کون سی تھیں اور کیسے کیسے آئیں، اور 12 باب میں ہم نے دیکھا کہ آخری آفت جو تھی وہ پلوٹھوں کا مر جانا۔ تو اس کی سٹڈی کرنے کے لیے آپ خود اپنے گھر میں نے کہا تھا کہ سٹڈی کریں۔ ضروری بات جو ہے وہ 13ویں باب میں نے محسوس کی اور آپ کے سامنے حاضر ہوں، خداوند کی اس آواز کو پھیلانے کے لیے جو اس نے مجھے توڑا دیا ہے، وہ آپ تک ایمانداری سے پیش کروں۔ 13ویں باب میں خاص بات جو خداوند ہمیں بتانا چاہتا ہے اور بتائی ہے کہ خداوند کے کاموں کو آئندہ آنے والی نسل سے باخبر کرتے رہیں۔ خداوند کے کاموں کو آئندہ آنے والی نسل سے باخبر کرتے رہیں۔ یہ یوں ہی ممکن ہو سکتا ہے کہ ہم پہلے باخبر ہوں، تو اس طرح اس سچائی کی خبر گیری جو ہے وہ ہم دوسروں تک پھیلانے کے قابل بن جاتے ہیں، اور جب کہ خبر نہیں پہنچی تو پھیلائی کیسے جائے گی؟ جیسے کلام مقدس میں لکھا ہے کہ اگر سنانے والے ہی نہ ہوں تو لوگ سنیں گے کیسے، اور جب سنانے والے جو ہیں وہ بھیجے نہ گئے ہوں وہ سنائیں گے کیسے؟ لہذا آج ہمارے پاس تیاری کا دن ہے۔ کل کبھی کسی نے نہیں دیکھا، کل پھر یہی ورڈ کہے گا کہ کل، اور آج یہ ورڈ یہی کہے گا کہ آج اور ابھی اور اسی وقت۔ ہم میں سے چند اس طرح نہ ہوں جو سنی سنائی پر فوکس کریں، ہم سب سنی سنائی پر فوکس کریں۔ یہ ہمارے لیے اور ہمارے آئندہ آنے والے بچوں کے لیے، پوری نسل کے لیے مبارک ٹھہرے گا۔ ہم جانتے ہیں کہ خداوند نے اسرائیل قوم کو اپنا پلوٹھا کہا ہے۔ کہاں لکھا ہے؟
ہم پڑھ چکے ہیں، ہم دیکھ چکے ہیں، ہم جان چکے ہیں، جو کہ خروج کی کتاب اس کا 4 باب اور اس کی 22 آیت سے 25 آیت تک، بلکہ 22، 23، 24 آیت تک ہے، جو کہ میں پڑھ دیتا ہوں۔ ان باتوں کو یاد رکھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ چند باتیں ہیں جو ہماری زندگی میں دوسروں کو سبق سکھانے کے لیے بہت بہتر استعمال ہو سکتی ہیں۔ 22ویں آیت میں یوں درج ہے، خروج کی کتاب 4 باب 22ویں آیت، اور تو فرعون سے کہنا کہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ اسرائیل میرا پلوٹا بلکہ میرا پلوٹا ہے۔ اسرائیل میرا بیٹا بیٹے کہا ہے۔ بہت دفعہ ایسا اتفاق ہوتا ہے کہ دوسری قومیں پوچھتی ہیں کہ آپ خدا کو باپ کیوں کہتے ہو یا یسوع کو باپ کیوں کہتے ہو، کیونکہ وہ تو بڑی مبارک ہستی ہے، ہم دنیاوی طور پر اس کے بیٹے نہیں ہو سکتے، لیکن خدا ہمیں دنیاوی سے روحانی بناتا ہے۔ میرے اپنے میں کوئی خاصیت نہیں کہ میں دنیاوی سے روحانی بن سکوں، یہ خدا ہی ہے جو ہمیں دنیاوی سے روحانی بناتا ہے، اور یہ اسی کا طریقہ ہے جس کی وجہ سے اس نے کہا کہ اسرائیل میرا بیٹا، اور جب اسرائیل اس کا بیٹا ہے تو اسے وہ خود سمجھاتا ہے، خود بتاتا ہے، خود ساری چیزیں اس کے لیے مہیا کرتا ہے۔ تو اب آگے بیٹے کا کیا کام ہے؟ بیٹے کا کام ہے کہ اسے ایمانداری کے ساتھ اس کام کا استعمال جو ہے وہ صحیح طریقے سے کرے۔ اگر صحیح طریقے سے کرے گا تو فرمانبردار بیٹا کہلائے گا، اور اگر صحیح طریقے سے نہیں کرے گا تو وہی مصرف بیٹے کا حال جو ہے ہمارے سامنے پیرابلز کے ذریعے موجود ہے۔ اور اب صرف بیٹا ہی نہیں کہتا، کیونکہ بیٹے اور بھی خداوند نے کہا ہے اور ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ابراہیم کا بھائی ناہور اور اس کا بھائی حران تھا، انہیں بھی اسی طرح برکتیں ملی ہوئی تھی، وہ بھی بیٹے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن ابراہیم کی نسل میں سے اسحاق اور یعقوب پیدا ہونے والے 12 قبیلے اس کے کیا کہلاتے ہیں؟ بیٹے ہی نہیں بلکہ پلوٹا کہلاتے ہیں۔ اور اس پلوٹے کے لیے خداوند کیا کہتے ہیں؟ اور میں نے تجھے کہہ چکا ہوں کہ میرے بیٹے کو جانے دے تاکہ وہ میری عبادت کرے، اور تو نے اب تک انہیں جاننے سے انکار کیا ہے، سو دیکھ میں تیرے بیٹے کو بلکہ تیرے پلوٹوں کو مار ڈالوں گا۔ تو مار ڈالنے والی بات جو ہے وہ روحانی طریقے سے خداوند نے ہمارے درمیان میں پیش کی ہے۔ پہلے اسے کوئی نہیں جانتا تھا، اب بھی اسے کوئی نہیں جانتا جب تک کہ لوگ یسوع کو نہ جانیں۔ تو یسوع کو جانیں گے، اسی کی طرح وہ کردار ادا کریں گے، تو وہ لفظ جو خداوند نے اپنے منہ سے نکالا تھا موسیٰ کے ذریعے، وہ ہمیں آج بھی یسوع مسیح کے ذریعے جو پلوٹا ہے اس کے ذریعے عمل میں آئے گا۔ اور یہ باتیں ہمیں آج ہی اپنے بچوں تک پہنچانی ہے، جو کہ بہت ضروری ہے، ورنہ وہی حال ہوگا جو آپ دیکھ چکے ہیں۔ جیزس کے 600 سال آنے کے بعد ایک اور نبی آیا، وہ نبی کیسا تھا کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اب جانتے ہیں، اور جو نہیں جانتے ان کے کان کھڑے ہو جائیں گے اور وہ جاننا چاہیں گے کہ وہ کون ہے۔ اس سے وہ جوزف کو بھی جانتے تھے، ابراہیم کو بھی جانتے تھے، موسیٰ کو بھی جانتے تھے، لیکن یسوع کو نہیں جانتے۔ ہم اس سے 2000 سال بعد آئے ہیں، اس 600 سال آنے والے کے بعد ہم 2000 سال بعد آئے ہیں،
لیکن ہم کیوں جانتے ہیں کہ اس کی تعلیم ہمارے خاندانوں میں پیدائش سے ہی بستی چلی آتی ہے. کوئی 30%، کوئی 60% اور کوئی 90% جانتا ہے. خوشی کی بات ہے، جتنا جانتا ہے اسے آگے اپنے بچوں تک پھیلانا ضروری ہے. شاید میں اس کلام کو آج کے دن تک پورا نہ کر سکوں 13 باب کو، لیکن ضروری ہے کہ ٹائم پہ ختم کیا جائے اور ٹائم پہ بولا جائے اور ٹائم سے سنا جائے. ہم جانتے ہیں، سب سے پہلے تو میں آیت پڑھوں گا 13واں باب اس کی پہلی اور دوسری آیت، جو کہ موسیٰ کو کہی گئی. لکھا ہے، اور خداوند نے موسیٰ کو فرمایا کہ سب پلوٹھوں کو، یعنی جو بنی اسرائیل میں ہیں، خواہ انسان ہو خواہ حیوان، پلوٹھی کے بچے ہوں، ان کو میرے لیے مقدس ٹھہرا، کیونکہ وہ میرے ہیں. لہذا موسیٰ سے لے کر ملاکی تک مقدس نہ ٹھہر سکے، اور جس کا کہ آج ہم نے رومیوں کی کتاب اس کا 3 باب اور اس کی 11 سے 16 آیات تک پڑھا، سنا، جانا. اب ملاکی کے بعد جو متی، مرکز، لوکا اور یوحنا کی انجیل میں 4 وٹنس، 2 وٹنس اس کے شاگرد اور 2 وٹنس عالم، مرکز اور لوکا، یہ بن گئے 4 وٹنس. آج بھی ہمارے پاس موجود ہیں جو یسوع مسیح کے ذریعے مقدس ٹھہرائے جاتے ہیں. جب نہ ہونے پائی تو خدا ہمیشہ خود وہ عمل کرتا ہے. جب انسان سے وہ عمل نہیں ہو پایا تو خدا سب سے پہلا عمل وہ کرتا ہے، لیکن ہمیں اس عمل کے پیچھے چلنا ضروری ہے، کیونکہ اب کوئی عذر یا کوئی باقی ایسی نہیں بات رہی جو ہمیں بیان نہ کی جائے. اسرائیل جب کہ پلوٹھا ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے پلوٹھی کو غلامی کی جگہ پہ رہنے دے؟ اب وہ جگہ جہاں وہ رہتے تھے ان کے لیے وہ غلامی کی جگہ تھی، یعنی مصر میں وہ غلامی کی جگہ رہتے تھے، جو کہ 3 آیت میں لکھا ہے، اور موسیٰ نے لوگوں سے کہا، تم اس دن کو یاد رکھنا جس میں تم مصر سے، جو غلامی کا گھر ہے، نکلے، کیونکہ خداوند اپنے زور بازو سے تم کو وہاں سے نکال لایا. تو ہمیں یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ جس طرح باطنی طور پر، ظاہری طور پر وہ عمل میں آیا، اسی طرح یسوع ناصری ہمیں روحانی طور پر اپنے خون کے وسیلے سے، اپنے بدن کے وسیلے سے، اپنے روٹی کی وسیلے سے جو اس نے ہمیں دی، ہمیں دنیاوی باتوں سے نکالتا ہے. اور نکالنے کے بعد جس طرح لکھتا ہے کہ یسوع جو مر گیا، اسی طرح ہم بھی زندہ ہوتے ہوئے بھی یسوع میں، دنیا میں، یسوع کے اندر دنیا میں مر جاتے ہیں. اور جب دنیا میں مر جاتے ہیں تو یسوع میں زندہ رہتے ہیں، اور جب یسوع میں زندہ رہتے ہیں تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ ہم روحانی باتوں کے غلام نہ رہے، ان ہیکلوں کے غلام نہ رہے، ان قربانیوں کے غلام نہ رہے، ان شریعت کے غلام نہ رہے، بلکہ ہم روح کے غلام اور اس کی قید میں ہیں. جس طرح کہ یہاں پہ مصر جو ہے ان کا آقا مانا جاتا تھا اور وہ غلامی میں تھے. اب اس کی خبر جو ہے وہ دکھوں اور تکلیفوں کے ساتھ ان کو برداشت کرنے کی ہے. اسی وجہ سے 2 باتیں بہت ضروری ہمارے درمیان میں کہی گئی ہیں، ایک خمیر کی اور ایک بے خمیر کی. اور اگر ہم خمیر کی بات کرتے ہیں تو خمیر کیا کام کرتا ہے؟
بتائے گا کوئی؟ خمیر دنیاوی طور پر اب دیکھیں کہ کیا کہتے ہیں. خمیر اسے کہتے ہیں جاگ، جسے کہتے ہیں جاگ لگانی. دہی کا بھی ایک خمیر ہوتا ہے جو دودھ پھٹ کر دہی بن جاتا ہے، اور اگر دہی بنانی ہے تو دہی کا خمیر لگایا جاتا ہے. وہ پرانا جو دودھ پھٹا ہوا ہے اسی کو نئے دودھ میں ڈال کر اور صبح تک رکھا جاتا ہے. اور آپ جانتے ہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں زیادہ تفصیل سے بیان نہ کروں، کیونکہ زیادہ تفصیل جو ہے میرا خیال میں آپ بہت سے لوگ جانتے ہیں، انہیں کوفت محسوس ہوتی ہوگی. بہرحال خمیر ایک ایسی چیز ہے جو کسی سخت چیز کو نرم کرتی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ کھانے کے قابل بناتی ہے. ایک خمیر ایسا ہے جو گناہ ہے، اور جب گناہ بڑھ جاتا ہے تو موت پیدا ہوتی ہے. ایک خمیر ہے ہماری خواہشیں. ہماری خواہشیں جب بڑھ جاتی ہیں اور ان خواہشوں میں ہمارا جو رد عمل ہے وہ غلط ہوتا ہے، تو وہ خمیر جو ہے وہ برائی پیدا کرتا ہے. خمیر ڈالا گیا، خواہش پیدا ہوئی ہم میں، اور اگر اس خمیر کو ہم اچھے طریقے سے استعمال کریں، اس کو نرم کر دیا گیا اور اس خواہش کو جو پروسیس ہے وہ خدا کے درجے کے مطابق بنائیں، تو وہ خواہش جو ہے وہ اچھی خواہش کہلائی جائے گی، نہ کہ بری. اور پھر یعقوب کی کتاب اس کا پہلا باب اس کی 13 آیت سے لکھا ہوا ہے کہ وہ خواہش جب بڑھتی جاتی ہے تو اس سے خطا پیدا ہوتی ہے. یہ دوسرا سٹیپ ہے خمیر کا. خطا ہوتی ہے، لوگ جان جاتے ہیں کہ یہ غلط ہوتا ہے. جو خدا کے لوگ ہیں انہیں پہچان کی ضرورت ہے، اور وہ محسوس کرتے ہوئے پہچان لیتے ہیں. روح میں آدمی، راست باز آدمی دوسروں کو پہچان لیتا ہے کہ خطا کیا ہے. تو خطائیں ہوتی ہیں خمیر کے طور پر، اور جب خطائیں بڑھ جاتی ہیں تو گناہ پیدا ہوتا ہے. یہی یعقوب کا پہلا خط اس کے 13 آیت سے 26 آیت تک موجود ہے. گناہ بڑھ جاتا ہے، اور جب گناہ بڑھ جاتا ہے تو موت واقع ہوتی ہے. That's end. یہاں پہ خمیر جو ہے وہ کچھ دنوں کے لیے استعمال کرنے کو کہا ہے، اور وہ خمیر جو ہے یہاں پہ جو مثال دی ہے اس خمیر کی، کہ خمیر کے بغیر آپ دیکھ لیں آٹا کس طرح کا ہوتا ہے. کوئی میرے لیے پڑھ دے گا 6 اور 7 اور 8 آیت، 13 باب. جی ضرور پڑھیے بیٹے، شاباش. I love you. اگر میں کسی بیٹی کو لو یو کہتا ہوں تو اس کا مقصد یہ نہ سمجھیں کہ یہ بری بات ہے، وہ میری بیٹی ہے. اگر میں کسی بہن کو کہتا ہوں آئی لو یو تو وہ بہن کا پیار ہے، اور اگر میں کسی ماں کو کہتا ہوں تو وہ میں ماں کا پیار دکھاتا ہوں. اگر بھائی کو کہتا ہوں تو بھائی کا پیار ہے. پلیز اس کو غلط نہ سمجھ لینا. جب میں کبھی کسی وقت کہہ بیٹھتا ہوں کہ آئی لو یو تو ڈونٹ مائنڈ اٹ. ڈونٹ think on a different way which already people are using in a worldly manner سے نہیں. اگر میں کسی بیٹی کو کہتا ہوں پیار تو میں اس کا انکل بڑا بزرگ ہونے کی وجہ سے اس کو بیٹی کا پیار سے I love you کہتا ہوں. یہ میں آپ کو کہتا چلوں کیونکہ بڑے لوگوں نے مجھ سے یہ کہا ہے. خیر نہیں ہو، گو ہیڈ. 6 سے 8 تک بیٹے پڑھ دیجئے. 7 دن تک تو بے خمیری روٹی کھانا اور 7ویں دن خداوند کی عید منانا. بے خمیری روٹی 7ویں دن کھائی جائے، اور خمیری روٹی تیرے پاس دکھائی بھی نہ دے، اور نہ تیرے ملک کی حدود میں کہیں کچھ خمیر نظر آئے. اور تو اس روز اپنے بیٹے کو یہ بتانا کہ اس دن کو میں اس کام کے سبب سے مانتا ہوں جو خداوند نے میرے لیے اس وقت کیا جب میں ملک مصر سے نکلا. اور تاکہ پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت.
खुदावंद का शुक्र हो। थैंक यू बेटे। अब बात यहाँ पे खमीर उस ज़ाहरी चीज को कहा गया है, और वो किन दिन तक कहा गया है। आपने 7 फरिश्ते जो कि मुकाशवा की किताब उसके दूसरे बाब में देखे हैं, और 7 कलीसियां देखे हैं, और 7 चिरागदान देखे हैं। 7 फरिश्ते यहाँ पे और जो 7 कलीसियां हैं यहाँ पे वो 7 अदद दिनों के बारे में कहते हैं, और वो दिनों के बारे में इसलिए कि बेखमीर रोटी को आप देखें, रोटी जो मोस्टली लोग अरब के इलाके में रहते हैं वो इस बात को जानते हैं। रोटी वो क्या करते हैं कि एक पेड़ा सा लेते हैं, और उस पेड़े में आटे में उन्होंने पहले से खमीर मिलाया होता है, और वो एक पेड़ा लेते हैं और पेड़ा सीधा का सीधा आग में डाल देते हैं, या फिर उस पेड़े को लंबा सा कर देते हैं, उसको लोफ बना देते हैं। अमूमन फ्रेंच लोग और इटालियन लोग भी बहुत इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसमें खमीर मिलाना जरूर है। अगर वो खमीर ना मिलाए तो वो नरम नहीं होती। अब ये देखें आप कि वो बगैर खमीर मिलाए हुए वो रोटी ली, वो पेड़ा लिया और उस लोफ की तरह बनाया और उसको आग में डाल दिया। उसको निकालेंगे तो क्या होगा? अगर खमीर नहीं मिला हुआ तो निकालें तो क्या होगा? वो सख्त हो जाएगा। मेरा ख्याल आपने नहीं देखा हुआ, राइट? ठीक है ना? मैं सख्त रहेगा। अब रोटी बनाने के लिए, थैंक यू बेटे, रोटी बनाने के लिए यूं होता है कि उसको थापा जाता है, उसको पेड़े को थापा जाता है, थाप के और फिर उसे स्प्रेड करके फिर तवे पे डाला जाता है। अगर उस पेड़े को ही आप तवे पे डाल दें और उसको उठा के खाएं तो क्या होगा? वो सख्त होगा, खाया नहीं जाएगा। यहाँ पे खुदा ने जो कहा है वो कहा है तुम में गुनाह ना हो, 7 दिन तक तुम में गुनाह ना हो, तुम में खताएं ना हो, तुम में नाफरमानी ना हो, तुम में झूठ ना हो, तुम में एक तरह की तरफदारी ना हो, तुम में किसी इंसान को पूजा करने की हिम्मत ना हो। तुम्हें सख्त रहना होगा, और इस सख्ती में, इन 7 दिनों में मैं तुम्हें बरकत दूंगा। ये मकसद है। अगर हम इसको 12वां बाब उसकी 39वीं आयत देखें तो उसमें लिखा है, और उन्होंने उसे गुंदे हुए आटे की जिसे वो मिस्र से लाए थे बेखमीरी रोटियां पकाई, क्योंकि वो इस खमीर में से ना देने पाए थे, इसलिए कि वो मिस्र से ऐसे जबरन निकाल दिए गए थे कि वहां कोई ना ठहरे। जो गलत लोग थे वो वहीं रहे थे, और जो अच्छे लोग थे, जो खुदा की सिर्फ पूजा करनी चाहते थे, खुदा को जानना चाहते थे और वो असल चीज को, सच्चाई को तलाश करना चाहते थे, वो वहां से निकल गए। उन्होंने वो बेखमीरी रोटी जो है वो पकाई, और उनमें जो खमीर है वो ना मिला। यानी बेखमीर रोटी ये कि वो उन्होंने अपने आप को खुदा के हवाले किया, और जब खुदा के हवाले करने से कितने साल? 400 साल बरस तक। और कितने लोग? 6 लाख मर्द। 400 साल बरस तक वो खुदावंद के उस पनाह में रहे और बेर खमीरी रोटी खाते रहे, और अब खुदावंद ने उन्हें 7 दिन कहा कि तुम्हें 7 दिन सख्ती करना बर्दाश्त है। क्यों? इसलिए कि मैं तुम्हें वो बात बताना चाहता हूं जो तुम्हें हो सकता है केनान के मुल्क में पहुंचने तक वाक़या होगी। और आप जानते हैं कि जब खुदा बाप उन्हें निकाल कर लेके गया, और अगर आप मैप देखें, मेरा ख्याल मोस्टली बाइबल्स में है कि इब्राहिम जो है वो ऊर से निकला और हरान गया। हरान कौन सी जगह थी?
دمشکس کے شمال میں، اردن کے علاقہ میں حران میں گیا۔ حران کون تھا؟ ابراہیم کا چھوٹا بھائی تھا، اور وہاں سے وہ کنان جانا مانگتا تھا۔ کنان جانا مانگتا تھا، کنان نہ گیا کیونکہ وہاں پہ قحط تھا، وہ مصر چلا گیا۔ مصر سے واپس کنان کو آنے لگا تو خدا نے اسے روکا۔ کہاں پہ؟ وہاں پہ بیر سبا کے علاقے میں، سکم کے علاقے میں، وہاں پہ اس نے کنواں بنایا اور سارا وہاں پہ وہ خداوند کے لیے قربانی چڑھائی۔ اب مصر کا علاقہ جو کہلاتا ہے رمیسیس علاقہ مصر کے شمال میں ہے، اور تقریباً اسرائیل کے ساؤتھ ویسٹ میں ہے، جو کہ آج اسرائیل کا علاقہ کہلاتا ہے۔ وہاں پہ انہوں نے وہاں سے لے کر وہ نکلے، اور آپ جانتے ہیں میڈیٹرین سی میں سے گزرتے ہوئے، کیوں؟ اس لیے کہ راستے میں فلسطین تھے۔ اب آپ موسیٰ کے زمانے میں آ جائیں، جب موسیٰ وہاں سے انہیں لے کر نکلتا ہے، سکم کے علاقے سے لے کر نکلتا ہے، مصر کے علاقے سے لے کر نکلتا ہے کہ ہم اسرائیل جائیں۔ کہاں پہ؟ بیت الحم کے علاقے میں، بیتل کہلاتا تھا وہ علاقہ، اور وہ صرف 3 دن کا علاقہ تھا۔ اور اگر آپ نقشے میں دیکھیں تو ایگزیکٹلی مصر کے ساتھ ہے بیتل کا علاقہ۔ بیتل کا علاقہ اور سکم کا علاقہ اور دمشق کا علاقہ جو کنان کا علاقہ کہلاتا تھا، اس کے دمشق سے نیچے اور مصر سے اوپر کا درمیان کا علاقہ جو ہے آج وہ اسرائیل قوم ہے۔ اس کے درمیان وہ 3 دن کا علاقہ تھا، لیکن خدا نے کہاں سے؟ اس مشکل والی جگہ سے لے کر گیا جو میڈیٹرین سی کہلاتا ہے، اور اس سی کا آپ جانتے ہیں حال، ہم پڑھ چکے ہیں اور دیکھ چکے ہیں کہ کیا ہوا وہ آسے کے ذریعے۔ ان 7 دنوں میں خداوند نے ان سختی ایک مثال دی کہ تم بے خمیری روٹی نہیں کھاؤ گے، تم برداشت کرو گے، اور بے خمیری روٹی کھاؤ گے اور برداشت کرو گے، جس کی وجہ سے تم 7ویں دن تک وہ نشان دیکھو گے جو میں تمہیں دکھاؤں گا۔ لہذا اب آگے آ جائیں، نسل کو باخبر کرنے کے لیے ایک تو بچوں کو باخبر کرنا ضروری ہے، اور بچے آگے نسل در نسل یہ بات آگے بڑھاتے جائیں، جو کہ 8، 9، 10 آیات موجود ہیں۔ میرے پاس صرف 3 منٹ باقی ہیں، اگر آپ کو پڑھ دیں پھر آئندہ میں ہم اس کو، میں کوشش کرتا ہوں کہ 3 منٹوں میں محنت اور مشقت کے بارے میں ہے لاسٹ جو پوائنٹ ہے تو وہ ہم کریں گے۔ اب دیکھتے ہیں نسل کو نسل تک باخبر کرنے کے بعد جو 8، 9، 10 آیات موجود ہیں، اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے پلیز 13 باب۔ اور تو اس وقت اپنے بیٹے کو یہ بتانا کہ اس دن کو میں اس کام کے سبب سے مانتا ہوں جو خداوند نے میرے لیے اس وقت کیا جب میں مصر سے نکلا، اور یہی تیرے پاس گواہ تیرے ہاتھ میں ایک نشان اور تیری دونوں آنکھوں کے سامنے ایک یادگار ٹھہرے، تاکہ خداوند کی شریعت تیری زبان پر ہو، کہ خداوند نے تجھ کو اپنے زور بازو سے ملک مصر سے نکالا۔ بس تم اس رسم کو اسی وقت معین میں سال بسال کرنا، پاکلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت۔ خداوند کا شکر ہو، آمین آمین۔ تو یہ بات پھر سے دوبارہ رپیٹ کروں گا کہ کلام کو بتانے کے لیے ہمارے پاس بہت مواد موجود ہے۔ اس مواد کی خاطر ہم اپنے بچوں کو درست کر سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں، اور یہی جس طرح اس زمانے میں بتایا گیا، آج ہمیں نئے عہد نامے کے مطابق، نئے عہد کے مطابق خون کے بارے میں وہ نشان جو اس وقت خون کا نشان اور وہ بے خمیری روٹی جو ہے اس وقت بتائی گئی، آج ہمیں محسوس تو ہوتا ہے کہ خداوند کے کلام جو یسوع کی باتیں ہیں ان کو ادا کرنا مشکل ہے، لیکن جب
ہم اپنے آپ کو خدا کی طرف لگا لیتے ہیں، ان کی دھیان کرتے ہیں، تو وہ چیز آسان ہو جاتی ہے، اور خدا کا دایاں ہاتھ، یسوع کا دایاں ہاتھ جو ہے وہ ہمارے اوپر آ جاتا ہے اور وہ ہمیں بچاتا ہے، سال بہ سال کے لیے نہیں بلکہ ہمیں ساری عمر کے لیے بچاتا ہے۔ اور اس ساری عمر کے بچانے کے لیے اگر ہم رومیو کی کتاب اس کا 8واں باب پڑھیں گے تو وہ ہمیں پتہ چل جائے گا کیوں 7ویں اور 7ویں باب میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ کیا مشکلیں تھیں، اور کس مشکلوں سے ہم جان کر اس سے کنارہ کر لیتے ہیں، تو پھر ہمیں سزا کا حکم نہیں ہوتا، پھر ہمیں سال بہ سال نہیں بلکہ وہ پوری نسل کے لیے ہوتا ہے۔ اب ایک بات اور جو میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو کہ خدا نے آگدہ راستے میں جب وہ میڈیٹرین سی سے نکلے اور راستے میں فلسطین کا علاقہ آ گیا، فلسطین کا کون سا علاقہ تھا جو آج بھی فلسطین کا علاقہ ہے؟ ہتھیوں کا علاقہ، اس وقت وہ ہتھیوں کا علاقہ تھا، اور وہ نیچے آلریڈی آتا آتا آج کہاں ہے؟ سنائے کا جو حصہ ہے آج وہ کہاں ہے؟ وہ آدھا مصر میں ہے اور آدھا عرب میں ہے۔ نیچے آئے اور نیچے سے آ کے ہم دیکھیں گے یشوع کی کتاب میں واپس اوپر جاتے ہیں یروشلم کی طرف، بیتل کی طرف، سکم کی طرف، جو آج اسرائیل کا علاقہ ہے۔ تو یہ چکر جو ہے یہ سخت ہے، لیکن اس میں خداوند نے جو انہیں کہا ہے کہ تو ملک مصر سے جب میں تجھے نکال کے لایا ہوں تو فلسطینیوں کے ملک کے راستے سے نہ جانا، حالانکہ وہاں سے اگر جاتے تو اور زیادہ نزدیک، جو سنائے کا حصہ ہے اور زیادہ نزدیک پڑتا ہے۔ آپ دیکھیں آج بھی نقشے میں فلسطین اوپر ہے، غزہ کا علاقہ ایک طرف ہے، اس کے مشرق کی طرف جو فلسطین کا تھوڑا سا علاقہ ہے اس میں ساتھ اٹیچ ہوتا ہے عرب۔ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ پہلے عرب کا علاقہ جو ہے وہ پہلے فلسطینیوں کا علاقہ تھا، اس کے بعد ترک کا علاقہ ہوا، اور ترک کے علاقوں کے بعد یہ 1940 کی بات ہے کہ سعود نے یہ کیپچر کیا ترکوں سے، اور اب وہ سعودی عرب کہلاتا ہے۔ اور یہاں پہ پہلے مونٹ سنایا میں جہاں پہ پہاڑ ہے، سنائے کا پہاڑ ہے، وہاں پہ جا کے موسیس نے خداوند کو دیکھا تھا اور وہاں پہ اسے باتیں کی تھی۔ اب کیوں اسے کہا کہ فلسطینیوں کے علاقے سے نہ جانا ہے؟ کیونکہ خطرناک علاقے سے بہتر یہ ہے کہ سخت علاقے میں جائے۔ ہمیں خطرناک لوگوں سے بچنے کے لیے ہمیں یہ بہتر ہے کہ ہم سخت دلوں کے پاس جائیں، ان کو نرم کریں۔ جو خطرناک لوگ ہیں وہ جان لیتے ہیں، وہ نہ اپنی جان کی حفاظت کرتے ہیں نہ دوسری۔ یہ کون ہے؟ یہ فلسطینی لوگ ہیں، جو کہ لکھا ہے کون سی آیت میں؟ 17ویں آیت میں لکھا ہے، 13واں باب اس کی 17ویں میں، اور جب فرعون نے ان لوگوں کو جانے کی اجازت دے دی تو خدا نے ان کو فلسطینیوں کے ملک کے راستے سے نہیں لے گیا اگر ادھر سے نزدیک پڑتا تھا، کیونکہ خدا نے کہا کہ ایسا نہ ہو کہ لوگ لڑائی بھڑائی دیکھ کر پچھتانے لگے اور پھر مصر کو لوٹ جائیں۔ لہذا بھائیوں اور بہنوں، خطرناک بات یہی ہے، لڑائی اور بھڑائی۔ سخت علاقے وہ ہیں جو قانون نہیں مانتے، اپنے دلوں کو سخت کر لیتے ہیں، ان کے پاس جانا ہمارے پاس ضرور ہے، انہیں بتانا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ خدا کی تعلیم نہ پاتے ہوئے ان کے دل سخت ہیں، ہمیں خدا کے انہیں حوالے کرنا ہے۔ اور اسی طرح آپ جانتے ہیں کہ افسس کی کلیسیا کو، مکاشفہ کی کتاب اس کے دوسرے باب میں افسس کی کلیسیا کو کہتا ہے کہ میں تیری محنت اور مشقت اور صبر کو تو میں جانتا ہوں، لیکن تیرے صبر کو اور تیری مشقت کو سب کو جانتا ہوں، لیکن تو اس کے باوجود بھی تجھ میں کچھ کمی ہے۔ وہ کیا کمی ہے؟ کہ تو نے دوسرے لوگوں کو نہیں بتایا۔ تیری محنت مشقت اور صبر کو میں جانتا ہوں، لیکن جب تو نے دوسروں کو نہیں بتایا، کس لیے نہیں بتایا؟ اس محنت اور مشقت میں تیرا ہاتھ جو ہے وہ دوسروں تک نہیں پہنچا۔
آج بھائیوں یہاں پر بھی ہمیں خداوند کا کلام بتاتا ہے خروج اس کے 13ویں باب کے وسیلے سے کہ ہمیں اپنی نسلوں کو کس طرح آگے بتانا ہے اور کس طرح آگے چلانا ہے. ہم کلام مقدس کا پرانا عہد نامہ اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ ہم جسم سے ہیں اور جسم کی حفاظت کرنا ضروری ہے، اور پھر جب جسم کی حفاظت ہوتی ہے تو خدا اپنے روح کے ذریعے روح کی حفاظت کرنا یسوع کے بارے میں جانتا ہے. خدا ہمارے ساتھ ہو اور ہمیں اپنی برکتوں سے مالا مال کرے. سوری، معافی چاہتا ہوں کہ میں نے آپ کے 5 منٹ زیادہ لیے. ہم سب اسی طرح خداوند میں بڑھتے پھولتے اور ترقی پاتے جائیں. آمین. آمین. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، اور خدا آپ کو آپ کے گھرانے کو بہت برکت دے، اور آپ اسی طرح خداوند کی خدمت کرتے رہیں اور اس کے جلال میں بڑھتے جائیں. اور ہم بھی خداوند کے شکر گزار ہیں کہ جس نے ہمیں یہ کل حکمت دی ہے کہ ہم اس کے زندہ کلام کو بیٹھ کر آپ جیسے خادمین سے سیکھ سکیں. عزیز آئے ہم خداوند کے خاتم کے لیے شکر گزاری کی دعا کریں گے کہ خداوند